بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عظیم عنایت فرمایا۔ الحمدللہ، یہ فخر اشک انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور ہمیں تجدید ایمان کے لیے یہاں جمع فرمایا۔ انشاءاللہ آج ماہ دینوں کا تیرا دین کیا ہے سمجھتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین، جزا اور بدلے کے دن کا مالک۔ تو دین کا مطلب یہاں سے لیا جاتا ہے اولیاء اللہ کے پاس، تو جزا اور بدلے کے دن کا مالک۔ مالک یوم الدین کیا ہے؟ جزا اور بدلے کے دن کا مالک۔ تمام مخلوق میں اللہ تعالیٰ نے یہ فطرت رکھی، جیسے جزا اور بدلہ ہر چیز میں ہوتی۔ تو لائق مالا ایک چھوٹے سے بچے کا مثال دیتے، جیسے ایک چھوٹا بچہ ہے، اب اس کی مرضی کی کوئی چیز نہیں دیے تو ماں باپ کو ستاتا ہوں، ناراض ہو جاتا۔ اگر اس کی خوشی کی چیز دے دیے، کچھ بھی جیسے ٹوائز کچھ بھی یا چاکلیٹ کچھ بھی دیے تو خوش ہو جاتا، جزا دیتا۔ تو جزا اور بدلہ ہر ایک چیز میں ہے۔ اب اس جزا اور سزا میں بھی دو چیزیں ہیں، ایک ظاہر ہے اور ایک باطن۔ تو اگر ظاہر سے غلطی ہو گئی تو بھول ہے وہ، نارمل انسانوں سے غلطی ہو جاتی بھول چوک میں، وہ والی۔ مگر ایک باطن کے ساتھ ظاہر سے غلطی ہو گئی تو جب باطن اس میں انوالو ہے تو پھر غلطی ہوتی، وہ بھول چوک نہیں ہوتی، بدمعاشی ٹائپ ہوتی۔ اب اس کے اوپر جب باطن اس میں انوالو رہتا ظاہر کے ساتھ تو اس میں سزا بھی بہت زیادہ بڑی ہوتی۔ تو ہر چیز میں سزا اور جزا ہوتی، چھوٹی چیز کی چھوٹی سزا ہوتی اور بڑی چیز کی بڑی سزا۔ اللہ تعالیٰ دین میں بتا رہے ہیں کہ قرآن میں بتا رہے ہیں کہ مالک یوم الدین، جزا اور بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ جزا اور بدلے کے دن کا مالک ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو فطرت اسلام میں پیدا فرمایا۔ فطرت اسلام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تلاش کرنا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اللہ تعالیٰ کی مرضی کو جاننا۔ تو اصل میں دین کیا ہے؟ اللہ کی مرضی ہے، منشاء حق ہے۔ ماں دینوں کا دین کیا ہے؟ جزا اور بدلہ۔ اصل میں دین کیا ہے؟ اللہ کی مرضی۔ اور دین کیا ہے؟ اس کو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ڈیفائن کرتے ہیں، الوہیت اور رسالت اور اعمال۔ جب بندے کے اندر الوہیت آ جاتی ہے تو عبادت کرنا شروع کر دیتا۔ تو جب بندے کے اندر الوہیت آ جاتی ہے تو انہیں جان لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ الہ کیسے ہے، تو پھر عبادت کرنے لگتا۔ تو جب رسالت سمجھ میں آ جائے تو آداب کرنے لگتا۔ تو الوہیت سے عبادت اور رسالت سے آداب۔ تو جب الوہیت اور رسالت دو بھی آ جاتے تو جب عمل کرتا تو ظاہر اور باطن دونوں شامل ہوتے۔ تو جب الوہیت آ جائے تو عبادت آ جاتی، رسالت سمجھ آئے تو آداب آ جاتے، پھر عمل ہوتا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا کرتے۔ تو دین کو سمجھ لینا کیا ہے؟ بھلائی ہے۔ تفسیر جیلانی میں حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی جو عادتیں تھیں وہ کیا کرتے تھے؟ دین کو بدلتے تھے، دین میں جو اللہ تعالیٰ کے حکم ہے، اعمال ہے، اس کو بدلتے تھے، تو اس کو تبدیل کرتے تھے۔ تو دین میں تبدیلی کر دینا یعنی بنی اسرائیل کی فطرت ہے۔ اب دین میں تبدیلی آ رہی، جیسے باطن کو چھوڑتے رہے، صرف ظاہر میں لگ جا رہے، ظاہر کی طرف لگ جا رہے، تو یعنی توحید کو بھی چھوڑ دے رہے، رسالت کو چھوڑ دے رہے، آداب کو بھی چھوڑ دے رہے، صرف اعمال کی طرف لگ جا رہے۔ جیسے نماز پڑھنا ہے مگر توحید اور رسالت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اب نماز تو فرض ہے پڑھنا، توحید اور رسالت کو حاصل کرنا، اور اب نماز پڑھنا فرض ہے تو توحید اور رسالت دونوں کو حاصل کرنا، نماز کو درست کرنا، پھر نماز ظاہر اور باطن کے ساتھ ہوتی۔
تو تفسیر جیلانی میں ایک مثال دیتے ہیں، جیسے حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک رحمت ہے اور ایک لعنت۔ رحمت کیا ہے؟ جو دین سے جڑ گیا، اور ایک لعنت کیا ہے؟ جو دین سے کٹ گیا۔ تو آپ فرماتے ہیں جو قلب ہے وہ تیرا باطن ہے، اگر تیرا باطن اندھا ہے تو اللہ کی الوہیت، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت دیکھنے سے محروم ہے۔ جب باطن اندھا ہو جاتا تو اللہ تعالیٰ کی الوہیت پن اور اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت دیکھنے سے محروم ہو جاتا ہوں۔ تو جب قلب کا علاج کرنا پڑتا، تو قلب کا علاج کیسا کرنا بولے تو توبہ کر کے پہچان حاصل کرنا۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علم کیا ہے؟ نور ہے۔ علم ایک پہچان کا نام ہے، تو علم سے پہچان آتی، تو پہچان ہے مطلب علم ہے۔ آگے فرماتے ہیں جب تو اللہ کی ذات کو نہیں پہچانتا، اللہ تعالیٰ کی صفات کو نہیں پہچانتا، اور اللہ تعالیٰ کے افعال کو نہیں پہچانتا، اور اللہ تعالیٰ کے آثار کو نہیں پہچانتا، تو پھر عبادت کیسی؟ تو جب ہم باطن کو چھوڑ کر میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ سننے والے کو اور کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔